حق ہمیشہ عمار کے ساتھ ہے۔ تاریخ اسلام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے ایمان کو آگ اور خون کے امتحان سے گزارا گیا، مگر ان کی چمک کبھی مدھم نہ ہوئی۔ یہ داستان ہے اس عظیم صحابی کی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کی شہادت دیکھی، جسم پر بے پناہ زخم کھائے، مگر میدان جنگ سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹا، کیونکہ اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہیروز، جہاں ہم آپ کو ملاتے ہیں تاریخ کے ان عظیم سپوتوں سے جن کی زندگیاں جرت، ایمان اور بے مثال ثابت قدمی کی مثال ہیں۔ آج کی کہانی ہے اس جری صحابی کی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حق کے ساتھ قرار دیا، جس نے اپنی پوری زندگی ایمان اور قربانی کی تصویر بن کر گزاری اور جس نے غزوہ احد کے میدان میں بھی بے مثال بہادری دکھائی۔ آج کی کہانی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اسلام کے ان عظیم صحابہ میں سے تھے جن کا شمار سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے۔ ان کا گھرانہ والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے والا پہلا گھرانہ تھا۔ ان پر اور ان کے گھرانے پر ایمان لانے کی پاداش میں مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، انہیں تپتی ریت پر لٹایا جاتا، کوڑے مارے جاتے اور طرح طرح کی اذیتیں دی جاتیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل کے نیزے سے شہید ہوتے دیکھا۔ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں۔ ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی راہ میں شہادت پائی۔ یہ تمام صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود حضرت عمار کے ایمان میں کبھی کمزوری نہ آئی، بلکہ ہر آزمائش نے ان کے ایمان کو مزید چمکایا۔ یہ وہ پس منظر تھا جو حضرت عمار کو میدان جنگ میں بے مثال ثابت قدمی کی قوت بخشتا تھا۔ ان کے لیے جہاد کوئی عام لڑائی نہیں، بلکہ اپنے والدین کی قربانیوں کا تسلسل تھا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی وفا کا اظہار تھا۔ سن 3 ہجری شوال کا وہ تاریخی مہینہ جب غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی قیادت میں ایک بار پھر بڑا لشکر تیار کیا۔ 3000 جنگجو ساز و سامان اور گھوڑوں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور آخرکار میدان احد میں مشرکین کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی، جبکہ دشمن اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور منظم تھا۔ یہ ایک سخت آزمائش کا لمحہ تھا، مگر ایمان والوں کے دلوں میں شہادت کا شوق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان مجاہدین اسلام میں شامل تھے جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے، ہر حکم کے منتظر رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو اپنی جان، مال اور اولاد سے بھی زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ جنگ کے لیے نکلتے ہوئے ان کی آنکھوں میں وہ ایمان کی چمک تھی جو صرف وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے ہر آزمائش برداشت کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج کا دن اپنے رب کو راضی کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار کو تیز کیا، زرہ بختر پہنی اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے دل میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جنگ احد شروع ہوئی تو مسلمانوں نے اپنی شجاعت اور ایمانی قوت سے دشمن کی صفوں میں کوہرام مچا دیا۔ حضرت عمار آگے بڑھ کر لڑتے رہے، ان کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی اور وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے۔ ان کی ہر ضرب میں وہ عزم جھلکتا تھا جو اپنے والدین کی شہادت دیکھنے کے بعد دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ خود میدان احد کے بارے میں بیان کرتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جذباتی اور پرعزم لہجے میں، ہم نبی کے پہلو سے 1 انچ بھی دور نہ ہوتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور ہر طرف سے دفاع کرتے۔ یہ ان کی نبی سے والہانہ محبت اور وفاداری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک نبی سلامت ہیں، دین اسلام سلامت ہے اور اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ مسلمانوں نے ابتدائی مرحلے میں شاندار کامیابی حاصل کی اور مشرکین پیچھے ہٹنے لگے، مگر یہ فتح کی ابتدا تھی، انتہا نہیں۔
پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے جو نبی کے سخت حکم کے باوجود جب دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف بڑھ گئے۔ اس موقع کو خالد بن ولید نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، فوراً غنیمت سمجھا اور گھڑ سواروں کے ایک دستے کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ یکدم بدل گیا، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور دشمن نے گھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو اسی لمحے حضرت عمار ان چند بہادر صحابہ میں شامل تھے جو اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور نبی کے گرد ایک فولادی گھیرا بنا لیا۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود لڑتے رہے اور بار بار دشمن کو دور دھکیلتے رہے۔ ان کی ہر ضرب میں ان کی پرانی آزمائشوں کا غصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جنون چھپا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کی حفاظت ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو اس دن موجود تھے وہ حضرت عمار کی اس بہادری کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ احترام اور تعریف کے ساتھ، ہم نے عمار کو اس دن شیر کی طرح لڑتے دیکھا۔ وہ کئی زخموں سے چور تھے، ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ نبی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل نہ ہوئے۔ جنگ کے دوران حضرت عمار کو کئی کاری زخم آئے، ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور نقاہت محسوس ہو رہی تھی، مگر ان کی زبان پر صرف یہی الفاظ تھے جو ان کے ایمان اور عزم کا اظہار تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زخمی دیکھ کر بھی ان کی ہمت اور ثابت قدمی کی بہت تعریف کی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی عمار ہے جس پر مکہ میں ظلم توڑے گئے تھے اور آج بھی وہ دین اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، یہ ایک ایسی حدیث ہے جو قیامت تک ان کے مقام کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی اور والہانہ انداز میں، عمار میرے ساتھ ہے اور حق ہمیشہ عمار کے ساتھ ہوتا ہے، عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ غزوہ احد میں ان کی بے مثال لڑائی اور ثابت قدمی نے اس جملے کو زندہ کر دیا۔ یہ ان کے لیے ایک عظیم شرف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے راستے کو حق کا راستہ قرار دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور مسلمان میدان سے پیچھے ہٹے تو حضرت عمار کا جسم زخموں سے بھر گیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر بعض صحابہ پریشان تھے، مگر ان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کا دفاع کیا تھا اور اللہ کی راہ میں اپنا حق ادا کیا تھا۔ وہ زخموں کے باوجود بار بار یہی کہتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر کے مطمئن ہوتے تھے، ہم نے آج بھی آپ کی محبت میں لڑا، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، آج ہم نے اپنے رب کی رضا حاصل کر لی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ زخموں سے صحت یاب ہوئے اور اپنی باقی کی زندگی بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ ان کا یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک روشن مثال رہے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی زندگی اور غزوہ احد کا واقعہ ہمیں یہ لازوال سبق دیتا ہے۔ ثابت قدمی، ہر مشکل اور آزمائش میں ایمان پر ثابت قدم رہنا، چاہے والدین کی شہادت دیکھنی پڑے یا جسم پر زخم کھانے پڑیں۔ ایثار اور قربانی، نبی کی حفاظت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا اور دین کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے کو تیار رہنا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور آپ کے ہر حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے کا عزم۔ حق کا علم بردار، اس حق پر جمے رہنا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنی ثابت قدمی اور بے مثال قربانی سے ثابت کیا کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو اور اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کی راہ میں آنے والی ہر آزمائش ایمان کو مزید مضبوط کرتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔
اگر آپ کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی یہ شاندار داستان ثابت قدمی اور قربانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید تاریخی، بہادری اور ایمان افروز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ہیروز کو ابھی سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی کون سی خوبی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ ہے اردو ہیروز، جرت، حکمت اور کامیابی کی آواز۔